وہ عرشے پہ کھڑا تھا جب اچانک بجلی سی گوندی اور یکلخت میگھ برس پڑا۔ اسے تو بس اتنا یاد تھا اور یہی بتاتا رہا، مگر اسپتال میں بس کبھی کبھار بیوی بچے کے لیے آتے تھے، وہ رو پڑتا تھا۔ یہ اس کی بھی زندگی کا ایک ناقابل فراموش واقعہ تھا جس کو وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ ایسا ہوا کیسے۔ وہ تو اپنے بحری جہاز جس کا وہ پائلٹ تھا، اس کے اوپر عرشے پہ کھڑا ہوا تھا کہ اچانک اتنی تیز موسلا دھار بارش کی بوچھاڑ آئی کہ وہ کچھ سوچ بھی نہ پایا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جہاز غرق ہو گیا تھا۔ لیکن بارش کی بوچھاڑ کے ساتھ ایک بھینس بھی عرشے پہ آ گری تھی، اور جیسے ہی بھینس گری تھی تو اس کا جہاز ڈوبنے لگا تھا۔ یہ بات ایسی تھی کہ کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ آرمی افسران نے اسے بہت بحث کی، لیکن وہ اپنا بے گناہ ہونا ثابت نہ کر پایا، اور آرمی افسران یا فوجی ٹریبیونل جو تھا وہ اس پہ یقین نہیں کر رہا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ایک لایانی سا قصہ سنا رہا ہے، انہیں بے وقوف بنا رہا ہے۔ اس جرم میں بے گناہی نے اسے رونے پہ مجبور کر رکھا تھا۔ وہ بے گناہ تھا، لیکن اسے گنہگار سمجھا جا رہا تھا، اسے سزاوار ٹھہرایا جا رہا تھا، اور اس احساس نے اسے رونے پر مجبور کر رکھا تھا۔ جب ایک بے گناہ کو گنہگار کہا جائے تو وہ اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ جب آسمان سے بھینس گری، یہ 1945 کا ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے، کیونکہ اس سے باخبر بہت کم لوگ تھے۔ جنگ زوروں پہ تھی۔ وہ اپنے بحری جہاز کے عرشے پہ کھڑا تھا، مطلب بالکل صاف ستھرا تھا، سمندر بھی پرسکون تھا کہ اچانک آسمان سے ڈھیروں ڈھیر پانی برس پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک بھینس کو بھی عرشے پہ گرتے دیکھا۔ جہاز ڈگمگایا۔ کچھ کلبازیوں کے بعد وہ سمندر میں غرق ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اسے کچھ بھی ہوش نہیں رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو جہاز پر پہنچا تھا اور وہ اسپتال میں تھا۔ چونکہ جنگی جہاز تھا، جنگ بھی زوروں پہ تھی، علاقہ بھی خطرناک تھا، اس لیے اس کی صحت خراب ہوتے ہی اسے فوجی ٹریبیونل کے حوالے کر دیا گیا۔ فوجی اہم افسران نے اسے پوچھ گچھ کی، لیکن علاقہ بھی نہایت حساس تھا اور اس کا جہاز بھی بہت قیمتی تھا۔ لیکن اس نے جو دیکھا تھا وہی کہا۔ ٹریبیونل اس پہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی آخری میں وہ چند فوجی ساتھی تھے جو اس کے ساتھ زندہ بچ گئے تھے، لیکن ایک ایک کر کے سب مر گئے، صرف وہی سلامت رہا، اور بالآخر فوجیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، جرمن جاسوس تھا۔ اس نے اتحادیوں کا ایک نہایت قیمتی جہاز تباہ کروا دیا۔ اس دن بارش کے آثار دور تک نہیں تھے، مطلب بالکل صاف تھا، اور پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ بارش برسی اور اس کے ساتھ ایک بھینس بھی ٹپک پڑی؟ وہ یقیناً انہیں دھوکہ دے رہا تھا اور خود کو نفسیاتی مریض ثابت کر کے سزا سے بچنا چاہ رہا تھا۔ لیکن کچھ نفسیاتی ماہرین کی سفارش پر اسے پاگل خانے بھجوا دیا گیا۔ ان کے خیال میں ایک صحت مند مریض کو جب اسپتال میں چھوڑا جائے گا تو وہ دیگر ایسے مریضوں کے ساتھ رہ کے خود ہی سیدھا ہو جائے گا جو خود کو صحت مند سمجھتے ہوں۔ پہلا برس گزرا، دوسرا برس گزرا، تیسرا برس بھی گزر گیا، لیکن حسرت نہیں بدلا۔ یہ فوجی ہیں افسران نے سفارش کی کہ اسے آزاد کر دیا جائے، لیکن شروع میں احتیاط کے طور پہ اسے نہیں چھوڑا گیا۔ اس کے بعد فوجی افسران اسے بھول ہی گئے۔
10 سال کا 15 سال کا اس میں وہ فوجی تھا. اس کے اعصاب بہت مضبوط تھے، لیکن دھیرے دھیرے تنہائی، پریشانی اور غداری کے الزام نے اس کو ذہنی طور پر واقعتاً غیر متوازن کرنا شروع کر دیا. بالآخر 20 سال گزرنے کے بعد ایک دن وہ پاگل ہو گیا. ڈاکٹر افسردہ تھے، لیکن وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے. ان کے خیال میں وہ شیزوفرینیا کا شکار ہوا تھا، کہ اگر وہ جھوٹا ہوتا تو اب تک وہ مان جاتا. اس سے اتنے زیادہ سوالات کیے گئے، وہ کہیں نہ کہیں بے اختیار سچ اگل جاتا. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شیزوفرینیا کا ہی شکار ہوا تھا، جس میں انسان وہ کچھ دیکھتا ہے جو کچھ نہیں ہوا ہوتا، لیکن وہ اس کو سچ سمجھتا ہے. ایک دن آخر اس کی موت واقع ہو گئی. ایک دن جب مرحوم فوجی افسر کے ڈاکٹروں میں سے ایک ڈاکٹر باہر پڑ رہا تھا تو اس ایک خبر نے اسے چونکا دیا. یہ بھی ایک فوجی افسر کی داستانی تھی، جنگ کے دوران اپنے ہیلی کاپٹر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر سامان رسد پہنچایا کرتا تھا. اس سامان رسد میں پانی بھی ہوا کرتا تھا. پانی کے بڑے بڑے واٹر ٹینک وہ لوگ اپنے ہیلی کاپٹر پہ لاد کے ایک نہر سے دوسری جگہ پہنچایا کرتے تھے. بیچ میں سمندر بھی آتا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ پانی بھر رہے تھے تو نہر پہ چند بھینسیں بھی آ گئیں اور ان کے پیچھے پیچھے جرمن جہاز بھی ٹپک پڑے. یہ دونوں واقعات اتنے ایک ساتھ ہوئے کہ اب اسے ہنسی ضرور آتی ہے، لیکن اس وقت مزاح خیز ہونے کا اسے احساس بھی نہیں ہوا تھا. انہوں نے بوکھلاہٹ میں جلدی جلدی واٹر ٹینک جو ہے اپنے ہیلی کاپٹر پہ لادے اور اڑے. جب وہ سمندر کے پیچھوں بیچ پہنچے تو جرمن جہاز بھی قریب آ گئے. انہوں نے تیزی سے واٹر ٹینک گرا دیے. ہیلی کاپٹر تیز نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے اپنا سارا کا سارا باقی فیول بھی گرا دیا، پھر سارے ہتھیار بھی پھینک دیے اور وہاں سے تیزی سے اڑے اور اپنے محفوظ ٹھکانے پہ پہنچ کے دم لیا. ڈاکٹر یہ پڑھ کے کچھ چونکا. اس نے انٹرویو کو پورا چارٹ ڈالا، لیکن اس میں کئی علاقے کا ذکر نہیں تھا. آخر اس نے اس فوجی افسر سے ملنے کا فیصلہ کر لیا. اس سے ملا تو پتہ چلا کہ نہر کے ذریعے جس سمندر سے وہ گزرتا تھا وہ وہی سمندر تھا جس میں جہاز ڈوبا تھا. تھوڑی بہت تحقیقات سے پتہ چلا کہ اس دن جو اچانک بارش برسی وہ بارش نہیں تھا، وہ وہی پانی تھا جو انہوں نے ہیلی کاپٹر سے نازل کیا تھا. اور ممکن ہے فوجی افسر نے مان لیا کہ وہ نہر پہ جو بھینسیں تیر رہی تھیں ان بھینسوں میں سے کوئی پانی کے ساتھ آ گئی ہو، کیونکہ انہوں نے بہت تیزی سے بہت بڑے بڑے جمبو سائز کے واٹر پمپس کے ذریعے سے پانی بھرا تھا. اور جرمنوں کو دیکھ کے وہ افراتفری میں وہاں سے روانہ ہوئے تھے. ڈاکٹر کی آنکھوں میں اس سب معلومات حاصل کرنے کے بعد آنسو آ گئے. اس نے ایک رپورٹ تحریر کر کے کچھ فوجی افسران کو بھیجی اور ساتھ ساتھ اپنے زیر نفسیات کے ادارے کو بھی. اس سے پہلے ڈاکٹرز جو ہیں غیر حقیقی باتوں پہ ہمیشہ یہ فیصلہ کیا کرتے تھے کہ مریض جو ہے وہ شیزوفرینیا کا شکار ہے، لیکن ایک بے گناہ فوجی افسر کی موت نے ان سب کو یہ سمجھنے میں مدد فراہم کی کہ کبھی کبھی بہت سے ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں کہ جو سچ نہیں لگتے لیکن وہ سچ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد سے یہ طے پا گیا نفسیات میں کہ وہ انہونی بات جو بظاہر سچ نہیں لگے لیکن مریض سچ سا لگ رہا ہو، اس کے علاوہ اس کے عام طور پہ اعصاب بھی مضبوط ہوں، وہ صحیح راہ پہ بھی چلتا ہو، نارمل لائف گزارتا ہو، تو اس کو سچا سمجھ کے ایک بات معمولی سے نفسیاتی آزے کا شکار سمجھ کے عام طور پہ صحت مند قرار دیا جائے تو اسے عام لوگوں کے بیچ میں صحت مند زندگی گزارنے کا حق دیا جائے.
اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان غلطیاں کرتے کرتے بھی دوسروں کی غلطیوں کو نہیں بخشتا اور چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر انہیں پاگل بھی قرار دے دیتا ہے، جبکہ ممکن ہے کہ وہ خود کسی شدید ترین غلط فہمی کا شکار ہو اور وہ جسے پاگل ہی سمجھا جا رہا ہے مکمل طور پہ صحت مند اور ملک و قوم کا مخلص سچا جانشین ہو، جیسے کہ اس کہانی میں ہوا کہ وہ ایک پائلٹ، ایک آرمی آفیسر، ایک بحری جہاز کا کماندار تھا، تو ملک و قوم کی خدمت کے جذبے سے سرشار تھا، لیکن چند غلط فہمیوں نے، یہ چند ہوش مندوں کی غلط فہمیوں نے ایک صحت مند اور طاقتور باشعور انسان کو اپنی جوانی اور زندگی کے 22-23 برس پاگل خانے میں گزارنے کو مجبور کر دیا۔ اگر وہ شخص صحت مند ہوتا تو وہ ایک عظیم جنگی ہیرو ہوتا، لیکن ایک الزام نے اسے پاگل خانے پہنچا کر تمام اعزازات سے محروم کر کے غداری کے طبقے سے نواز دیا۔ وہ شخص تھا کہ جو آخر وقت تک ملک و قوم کی خدمت کے جذبے سے سرشار رہا، اور وہ کہتا رہا اسے آئندہ کسی بحری جہاز میں نہ بھیجا جائے، اسے دفتری کام دے دیا جائے، لیکن اسے یہ کام بھی نہیں دیا گیا اور بالآخر وہ صدمے سے اس دنیا سے ہی گزر گیا۔ اگر اسے اس طرح سے نظر انداز نہیں کیا جاتا تو کیا وہ اس طرح بے کسی سے مرتا؟ اکثر جدید اقوام کے اندر فوجیوں اور ان کی زندگی پر کڑی تنقید ہوتی ہے، حالانکہ انہیں تمغے بھی ملتے ہیں، وہ اداکاروں جیسی شہرت تو نہیں پاتے، ان کی شہرت بڑی محدود سی رہتی ہے، پھر یہ ملک و قوم کی محبت میں اپنی جانیں لٹاتے پھرتے ہیں، اور کہیں کہیں معمولی سی غلطی کی سزا جمہوری حکومتیں یا سیاستدان یہ دیتے ہیں کہ جب وہ طاقت میں آ جائیں تو انہیں بالکل فراموش کر دیتے ہیں۔ اس کے فقط چند مہینوں کے بعد تو جنگ ختم ہو گئی، رفتہ رفتہ جاپان، جرمن، جو اس وقت نازی حکومت کا حصہ تھے اور جن کے خلاف متحدہ اقوام نے اتحادی محاذ بنایا ہوا تھا، ان سب کو بخش دیا گیا۔ ساری حکومتوں نے آپس میں صلح کر لی اور ملنے جلنے لگے، لیکن تقریباً ساری دنیا میں جو فوجی اور ان کے بچے کچھ ساتھی تھے وہ ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارتے رہے، اور کتنے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا کہ کوئی پاگل خانے میں مرا تو کوئی قید خانے میں مر گیا۔ جو لوگ سیاستدانوں کے مخالف ہوتے ہیں، جمہوریت کو پسند نہیں کرتے، تو وہ کیوں پسند نہیں کرتے آپ اس کہانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر فوجی حکومت ہوتی، عام لوگوں تک حقائق پہنچائے جاتے تو ایسا نہیں ہوتا۔ کیونکہ جنگ کا فیصلہ کبھی بھی فوج نہیں کرتی بلکہ حکومت کرتی ہے، وہ جو جمہوری بھی ہو سکتی ہے، سوشلسٹ بھی اور آمریت یا شاہی بھی، لیکن سزا ہمیشہ جنگوں کی فوج کو ہی کیوں دی جاتی ہے؟